الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو آج 5ویں محرم الحرام ہے، قرآن اور حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ ہماری گفتگو جو قرآن کریم کی آیات کے منظرنامے میں چل رہی ہے، قرآن کریم نے اپنی روشن آیات میں جہاں جہاں بھی کسی بھی اعتبار سے کسی حرمت مآب رویے کی پذیرائی کی ہے، تو اس رویے کی عظمت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ معیار کس کا ہے، تو پھر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے لوگوں سے ایک منفرد شخصیت نظر آتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کی اکیلی ذات ایک استعارہ عشق بن گئی ہے، ان کا اکیلا وجود ایک نقطہ ارتکاز بن گیا ہے، اور انسانی ذہن کے اندر ان کی شخصیت کا تصور آتے ہی ایک نور اور سرور کی لہر دوڑ جاتی ہے، قلب و روح کے اندر کیفیات جو ہیں وہ اتر آتی ہیں، اور یہ فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ مذہب بدلتے رہتے ہیں، فطرت نہیں بدلتی۔ اس لیے آج پوری انسانیت کے اندر مذہب خواہ کسی کے کچھ ہو، میں نے بہت سارے یعنی ہندوز کو دیکھا، سکھوں کو دیکھا، غیر مسلموں کو دیکھا، جو ہر ایک بات پر چپ رہ سکتے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ذات حسین ایسی ہے جن کی ذات کے ساتھ ہر ایک کی عقیدت وابستہ ہے، بلکہ عقیدتوں کا قبلہ ہے۔ مجھے بڑا حیرت ناک مجھے تعجب کا معاملہ ہوا۔ ایک مرتبہ میں کسی پروگرام میں اس حکمت کو بیان کر رہا تھا، تو وہاں شرکائے محفل میں سے ایک عورت اٹھی اور اس کے پاس کچھ اشعار تھے عقیدت کے، تو میں نے جس وقت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منظرنامے کو بیان کیا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا جو تقدس ہے، جس نے کرب و بلا کو جنت بنا دیا ہے، فردوس بنا دیا ہے، اس کردار کی پس منظر میں جو محترم جذبے تھے، مقدس احساس تھے، اور انتہائی قابل احترام عظیمت مآب یقین کی دولت تھی، تو یہ گفتگو میری جاری تھی کہ اچانک سے اس بی بی نے سٹیج پر آ کر کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی میری پذیرائی کرنا چاہتی ہے، یا جس طرح لوگ مجمع میں واہ واہ کرتے ہیں ایسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے اپنے جذبات کا اظہار بڑے انداز میں کیا، اور مجھ سے سپیکر لے کر تو وہ کہنے لگی کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ میں دیکھ رہی ہوں۔ تو اپنے وجدان کے مطابق کربلا معلیٰ کی طرف منہ کر کے اس نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا
اے ابن علی اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں اتارا جاتا۔ یہ ایک ہندو ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس کو بھی جب معرفت حسین کا نور ملتا ہے اس کے حسب استطاعت، حسب حال، تو اس کا سینہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی تڑپ اٹھتی ہے، تو وہ فرط جذبات سے کہتی ہے کہ اے ابن علی اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں اتارا جاتا، نہ یوں بند ہوتی نہر نہ یوں بازو کٹتے، پیاسوں کا سواگت کرنے جمنا کا کنارہ آتا۔ یعنی جس دریا کی زیارت کے لیے ہندو جایا کرتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، مقدس دریا ہے، مقدس پانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی ہند میں آتے تو حسین ابن علی کے قدم چومنے کے لیے ہمارا جمنا کا کنارہ آتا۔ اے ابن علی اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں اتارا جاتا، نہ یوں بند ہوتی نہر نہ یوں بازو کٹتے، پیاسوں کا سواگت کرنے جمنا کا کنارہ آتا۔ تو ہم نے تو قبلہ ایمان اور قبلہ محبت تیری ذات کو بنانا تھا۔ یہ ہیں وہ فرط جذبات ایک اس خاتون کے جو مسلمان نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا حسین علیہ السلام کی حرمت اور شخصیت کا جو تقدس ہے اور اس کا تعلق جو ہے یہ فطرت سے ہے۔ جہاں کہیں فطرت لطیف موجودی ہوگی وہاں اس میں نور حسین کی رعنائیاں ضرور ہوں گی، اور جہاں فطرت خبیثہ کا تصور موجود ہوگا وہاں سیدنا امام علی مقام علیہ السلام تو دور کی بات ہے، سید المرسلین بھی نہیں وہاں سما سکتے۔ تاہم یہ بات میرا عنوان نہیں ہے، میں اپنے خیال، زبان، احساسات، نظر، فکر، شعور کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا کسی غیر ضروری گفتگو میں۔ آج ہم حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو ہم انہی کی ہی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ حسین علیہ السلام محض فطرت کا تسلسل نہیں ہیں، یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں، کربلا معلیٰ تو ایک کردار ہے، ان کا خرام ناز تو عالم امر سے ہوا ہے۔ عرش بھی نیچے، فرش بھی نیچے، زمین، تحت، فوق، جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ سب نیچے ہیں، حسین سب سے اوپر ہے۔ اور اس بات کی شہادت کون دے رہا ہے؟ جو خاتم النبیین کا تاج پہنے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی تخلیق سے بھی کئی ہزار سال پہلے حسین اللہ کی تسبیح کرتے رہے حرم عظمت الہی میں، اور میرے اہل بیت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اس کے سامنے بیان کرتے تھے، اور اللہ ان پر درود پڑھتا تھا۔ وہ انہیں تک کر خوش ہوتا، یہ اسے تک کر حمد و ثنا بیان کرتے، اور ان کی تسبیح خوانی کی عظمت میں اتنا جوش ہوتا تھا کہ فرشتے بھی ان کے ساتھ ہم نوائے ذوق ہو کر جناب والے وہ تسبیح خوانی کیا کرتے تھے۔ تو عالم امر سے یہ عظمتیں اور یہ حرمتیں چلیں۔ عالم شہادت میں جس وقت قدم رنجہ فرمایا گیا تو خدائے ذوالجلال کی قدرت کے قربان جائیں، اس نے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام چونکہ خلاصہ پیکر مصطفیٰ ہیں، تو پیکر مصطفیٰ جہاں جہاں سے خرام ناز فرماتا ہوا عالم شہادت میں ماہو سفر رہا، وہیں اسی تصور فطرت سے مولا حسین پاک علیہ السلام بھی انہی راہوں سے گزر کر آئے ہیں۔ تو اب ذرا ہم قرآنی آیات کی روشنی میں ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کرتے ہیں، تاکہ امام علی مقام علیہ السلام کی بابت جو میں نے تصور دیا ہے کہ وہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے، تو اس اہتمام کی عظمت میں امام علی مقام علیہ السلام کی ان راہوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جن راہوں سے گزر کر وہ تشریف لائے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ سے کربلا تک تو ایک عالم شہادت کا ایک تصور ہے، ان کا خرام ناز تو عالم امر سے شروع ہوا ہے، ابھی دنیا وجود میں نہیں ہے، اور ان کے حرمت مآب احساسوں نے خدائے ذوالجلال کی رحمت کو جناب والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آمادہ محبت کر دیا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں
اگر زیادہ پس منظر میں چلے گئے تو تفصیلات جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جس وقت آنکھ کھولی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عظمت کے نور میں وہ کھو گئے۔ سورج کو دیکھا، ان ھذا لا احب الآفلین کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ، یہ قرآن پاک کے اندر مناظر موجود ہیں۔ لیکن جس وقت دیکھا کہ جو ان کی فطرت کے اندر نور توحید کے جلوے تھے، وہ ان کے اندر جو نبوی بصیرت کا ایک روشن ماحول تھا، اس روشن ماحول نے دیکھا بت کدے میں لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اور بت پرستی میں سرشار ہیں، سرمست ہیں اور اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جناب پیغمبر صاحب شریعت حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات کو جلال آیا، کہا کہ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ انسان خالق سے ہٹ کر مخلوق اور وہ بھی مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو ان کی غیرت جلال میں آئی، اور جلال میں آ کر انہوں نے جو ارشاد فرمایا اننی براء مما تعبدون، آپ نے بربدا لفظوں میں اپنی نبوی نفرت کا اظہار کیا بتوں سے اور بت پرستوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس واقعہ کو سامنے رکھ کر جناب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، حبیب اس وقت کو ذرا یاد کرو نا جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خلت کی جو غیرت ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اننی براء مما تعبدون، مجھے نفرت ہے بتوں سے اور بت پرستی سے اور بت پرستوں سے، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں تو اسی کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کروں گا جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور وہ مجھے ہدایت کا نور عطا فرمانے والا ہے عنقریب۔ جب اتنی بات کہی فطرنی فانہ سیہدین، یہ بات تھی ایک نبوی احساس تھا اپنے شعور ابراہیمی میں، وہ ایک دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یار ان کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن جس وقت انہیں کہا تو ان کے کہنے میں اتنا جلال تھا اور اتنا جوش تھا اور اتنا تلاطم خیز ایک وجدان تھا ان کی کیفیات میں، خدائے ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، عرش الہی بھی وجد میں آ گیا، نوامی سے قدرت کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی کہ ایک بندہ ایسے ماحول میں کھڑے ہو کر حسن سرمدی میں اتنا کھو گیا ہے، اس کو اپنے انجام کا نہیں پتہ کہ یہ اٹھ کر کیا کہیں گے، کیا کریں گے یہ کفار یہ مشرکین جو ہیں۔ لیکن غیرت نبوت نے اس بات کو بڑے انداز میں بیان فرمایا کہ مجھے نفرت ہے تمہارے اس رویے سے اور تمہاری مٹی کے پتلوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے جذبہ امتنان کو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کی آیت بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا میرے حبیب جس فرط جذبات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری الوہیت پر پہرا دیا ہے اور میری وحدانیت پر پہرا دیتے ہوئے جلال نبوت کے ساتھ ان کو روکا ہے اور ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے، مجھے اتنا پسند آیا تو میں نے ان سے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي أَقْبِيلَ لَمْ يَرْجُونَ، اے ابراہیم آج آپ کا جوش جنو اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس محبت والے جذبے کو، لا الہ الا اللہ کے نور کی حرمت کو ہم نے تیری اولاد کا خمیر بنا دیا ہے۔ تو اولاد در اولاد ہماری تفاسیر کے اندر یہ آیا، عقبہ دور اولاد در اولاد کو کہتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اطہار، خاص کر وہ طبقہ انسانیت جس طبقہ انسانیت کے وجود عصمت سے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا، اس طبقہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی الوہی عظمت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے نور سے سجا دیا تھا۔ یہ قرآن پاک کی گواہی ہے۔ اور پھر ایک اور گواہی بھی موجود ہے، جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو تعمیر کعبہ کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام فارغ ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس محبت کو قبول فرما۔ تو حضور عظمت سے الہی سے آواز آئی یہ تو قبول ہے، اس سے آگے بھی کچھ مانگو۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ جب تک ہمارے سانسوں کی روش زندگی کی رمق ہمارے وجود میں برقرار رہے، تب تک ہم تیرے حضور جھکنے والے رہیں، تیرے عاجز بندے رہیں، تیری عظمت تیری جلالت
ہمارے ایمان کا نور رہے اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ وجعلنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری ایک اور بھی دعا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں، ہماری نسل کے اندر ایک طبقہ امت ایسا پیدا فرما جو مسلسل تیرے حضور عجز و نیاز میں، سجدے کی کیفیت میں، سلامتی کی کیفیت میں، رکوع اور تسبیح اور تیری تقدیس کے تصور میں وہ زندگی بتائیں، اتنی طہارتیں جو ہیں ان کے مزاج کا حصہ ہوں، مسلمۃ لک، وہی صحیح سالم ہوں اور ثابت ہوں، اور ان کے کردار اور اخلاق میں اتنی طہارت ہو کہ ان کا انگ انگ سلامتی سے بھرا ہوا ہو، ان کے قلب و روح کے اندر بھی سلامتی ہو، یعنی تیرے خلاف وہ کبھی بھی ایک سانس بھی نہ لے پائیں۔ تو اللہ ایک طبقہ امت ایسا پیدا فرما، اور پھر اسی طبقہ امت سے ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ شان والا رسول بھیج دے۔ تو ہمارے تمام مفسرین اس پر لکھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے عظمت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اصل جو چیز میں چاہتا تھا کہ تو مجھ سے دعا کر، وہ چیز آج آپ نے مانگ لی ہے، لہذا میں نے آپ کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب اس عظمت کے ساتھ جب دعا کی گئی تو گویا اس دعا کی تاثیر میں، اس دعا کے تصور میں جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ ہے کہ جن راہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرام ناز فرما کر تشریف فرما ہوئے، اور جن راہوں سے حسین علیہ السلام کی ذات تشریف فرما ہوئی، ان میں دو چیزیں بطور خاص ان کا خمیر اور ان کی فطرت کا نور تھا، ایک لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا نور، اور دوسرا اعلیٰ اخلاق کا سرور۔ یہ دو چیزیں انفرادی حیثیت ہیں جو اس پوری نسل عظیم کے اندر جو ہیں یہ موجود ہیں، اور اس پر قرآنی شہادتیں موجود ہیں۔ کسی مذہب اور مسلک اور فرقے کا تصور یہاں موجود نہیں، یہ قرآنی آیات اور نصوص اس بات کو بیان فرما رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرا دفاع کرے اس حوالے سے، جنہوں نے میرے ماں باپ، میرے آبا و اجداد کی حرمتوں کو پامال کیا ہے؟ تو اصحاب رسول آئے، شعر و سخن کی صورت میں اپنا جواب دیا، ہر ایک نے جواب دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، میرے آبا و اجداد جو ہیں یہ محض میری فطرت کا تسلسل نہیں بلکہ میری نبوت کی دلیل ہیں، ان کی حرمت کردار میری نبوت کی دلیل ہے، اور اس پر قرآن پاک کے اندر گواہیاں موجود ہیں۔ تو اس وقت ارشاد فرمایا کہ انتقاماً کفار مکہ کو جواب اس انداز میں دیا جائے کہ ان کی روحیں زخمی ہو جائیں، تاکہ آئندہ کسی حجت الہی کو اور حرمت الہی کو یہ پامال نہ کر سکیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں یہ خدمت سر انجام دیتا ہوں، لَأَفْرَيَنَّهُمْ، لیکن میرا طریقہ کار یہ ہوگا، میرا طرز کلام یہ ہوگا کہ میرا طرز کلام ان کو اس طرح چھیل دے گا جس طرح موچی کچا چمڑے کو چھیل دیتا ہے، تو میں ان کی روحوں تو کیا ان کے خیالوں کو بھی زخمی کر دوں گا۔ تو اس وقت انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عظمیٰ، حضور کے آبا و اجداد کی صفت و ثنا کو بیان کیا، حرمت مآب لفظوں کے ساتھ، تقدس مآب جذبوں کے ساتھ، اور عفت مآب احساسوں کے ساتھ جب بیان کیا تو رسول اللہ اس طرح خوش ہوئے، حد سے بھی بڑھ گئی ان کی خوشی، اور حضرت حسان سے کہا، ان اللہ یؤیدک بجبریل، ان اللہ یؤیدک بجبریل اذا نافحت عن اللہ ورسولہ۔ حسان، تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا تھا؟ تو صرف میرے آبا و اجداد کی حرمتوں پر پہرا نہیں دے رہا تھا، بلکہ تو اللہ کی عزت کا دفاع کر رہا تھا اور رسول کی عزت کا دفاع کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ خاندان نبوت کی حرمتوں کو بیان کرنے سے اللہ کی عزت اور حرمت کا دفاع ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کا دفاع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس وقت تو کھڑا ہوا اس تصور میں، اس عظمت میں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر حسان کے ساتھ وہی طرز محبت کرو جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور اس کی تائید سے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے آپ کے کلام میں وہ تقدس مآب قبولیت رکھ دی ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا دفاع قرار دیا ہے، اور میری عزت اور عظمت کا دفاع قرار دیا ہے۔ تو گویا حسین ان راستوں سے گزر کر آئے ہیں، اللہ اکبر، جن راستوں کی عزت اور حرمت کو خدا ذوالجلال نے اپنی ذات کا دفاع کہا ہے،
رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کا دفاع کہا ہے، تو گویا لمحہ بلمحہ اور ہر احساس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا نور جو ہے ان حرمتوں کا پہرا دیتا رہا ہے، اور ان کے تقدس مآب جذبوں کو اللہ وحدہ لا شریک اپنی حسنی الوہیت سے نوازتے رہے ہیں، اور یہ بندگی کے تقدس میں اترے رہے ہیں۔ تو کوئی ایسا فرد نہیں آیا اس پوری تاریخ کے اندر جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی رحمت اور حسن کے جلووں کو نہ تازہ فرمایا ہو۔ میں خالق فطرت ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ شان والے رسول تشریف فرما ہوئے، وہ ان سے تشریف لائے نفاستیں جن کا احترام کرتی ہیں، جن کے پیکران عظمت اور کردار کی حرمت میں اتنی نفاست تھی کہ اس سے آگے کسی نفاست کا نہ امکان تھا نہ تصور ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے بھی اس اعتبار سے گواہی دے دی۔ تو جس راستے سے حسین گزر کر آئے ہیں وہ راستہ اتنا مقدس ہے، تو جس ذات والا صفات کے راستوں کا اتنا بڑا تقدس ہے اس کی منزل کتنی بڑی مقدس ہوگی۔ اس بات پر ذرا فوکس رکھنا ہے، مذہب کے تصورات سے ہٹ کر افکار جو ہم نے تراشے ہوئے ہیں، جو جہاں تک ہماری سوچوں کا تسلسل ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ اس لیے میں ناظرین کرام، ہماری فکر نہیں کائنات کو اضطراب میں ڈالا ہوا ہے، فرقہ واریت کا جو جن ہے وہ ہم پر چڑھا ہوا ہے۔ ہم اپنی افکار سے ہٹ کر اللہ کے اسرار میں اتر جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس راز کی حفاظت کے لیے اپنی الوہی نظروں کے ساتھ پہرا دیا ہے، جن راہوں سے حسین نے گزر کر آنا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گزر کر آنا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ طے ہوا کہ وہ راستے بڑے مقدس ہیں، اور وہ جناب والا عظمتیں بڑی شان والی ہیں، جن عظمتوں میں امام علی مقام علیہ السلام ماہو خرام رہے ہیں۔ تو یہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ امام علی مقام محض نواسہ رسول نہیں، محض فطرت کا ایک تسلسل نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ اس لیے آپ ان کو ان کے کردار کے تصور میں دیکھ لیں، ان کا کردار ان کی عظمت کی گواہی ہے۔ یعنی کسی کا فرط جذبات یا عقیدت تو الگ بات ہے، لیکن ان نفوس قدسیہ کا کردار اتنا بلند و بالا ہے کہ ان کا کردار بذات خود گواہی بن گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر جب اظہار فرمایا گیا، جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس وقت کفار مکہ نے کہا نہ ہم یہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چیلنج کر دیا، رسالت چیلنج ہو گئی۔ آپ نے اپنی رسالت کی عظمت میں جو دلیلیں پیش کی، معجزات بیان کیے، اظہار فرمایا معجزات کا، تو وہ معجزات بھی چیلنج کر دیے گئے۔ لوگوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پیش کی، تو کفار مکہ نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ تو قرآن بھی چیلنج ہو گیا، اور معجزات نبوت بھی چیلنج ہو گئے، نبوت بھی چیلنج ہو گئی۔ اب دلیل کی ضرورت تھی جس پر نبوت کی قوت جو ہے وہ برقرار رہے، اور قیامت تک نبوت اپنے تمام قوائے کے ساتھ کائنات کو روشنی عطا کرتی رہے۔ دلیل یعنی معجزات بھی چیلنج ہو گئے، اور قرآن کریم کی آیات بھی چیلنج ہو گئی، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جناب سے کلام بناتا ہے یا کسی اجمی کے سے سیکھ کر آتا ہے۔ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، قرآن کریم کی ان آیات میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس وقت ایک ضرورت تھی ایسی شہادت کی، ایسی گواہی تھی جو نبوت کو بچائے، ایسی گواہی کی ضرورت تھی جو نبوت کو بچائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، نبوت بھی چیلنج ہو گئی، معجزات بھی چیلنج ہو گئے، اور قرآن کریم کی آیات بھی چیلنج ہو گئی، اب بتا
میں تیرے اس انعام نبوت اور تیرے پیغام رسالت کو پہنچانے کے لیے، اس کی توثیق کے لیے کون سی دلیل پیش کروں؟ سب سے بڑی چیز تو معجزہ ہوتا ہے، وہ پیش کیا، وہ چیلنج کر دیا گیا۔ پھر کلام الہی کی تائید ہوتی ہے، وہ بھی چیلنج ہوگی۔ اب کیا کروں؟ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا معجزہ ہے جسے قیامت بھی چیلنج نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! اس بات پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرشار رحمت ہو گئے۔ کہا پروردگار عالم، وہ کون سی ایسی حقیقت ہے جو میرے معجزات سے بھی بڑی ہے، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ تو اللہ نے اپنی رحمت کاملہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اپنی شایان شان فرمایا، میرے حبیب ان سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری زندگی میں جو میرے کردار کی نمایاں خوبیاں ہیں، کمالات اور خصائص ہیں، اور میرے کردار کی جو حرمت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اخلاق کی حرمت ہے، اور میرے جذبوں کے اندر جو سچائی کا نور ہے، وہ سارا جو گزرا ہوا زمانہ ہے اعلان نبوت سے پہلے کا، اس پورے کردار، اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر میرے دیے گئے کردار میں کہیں انگلی اٹھا کر دکھاؤ کہ کہیں کوئی جھول نظر آتی ہو، نقص نظر آتا ہو، اور کہیں کوئی خلاف واقعہ یا خلاف اصول، خلاف فطرت بات نظر آتی ہو۔ تو سب نے آواز بلند کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ فرمایا جب میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں صادق اور امین تمہیں معلوم ہوتا ہوں، تو سب سے بڑی بات جو لا الہ الا اللہ ہے، اس میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ لہذا خود حضور نے اپنی نبوت کے لیے اپنے کردار کی حرمت کو پیش کیا ہے، اور وہ کردار اتنا بلند تھا کہ وہ نبوت کی دلیل قرار پایا۔ پھر اس کے بعد آپ کی نبوت کو چیلنج نہیں کیا گیا، انکار کرنا الگ بات ہے۔ اب ناظرین کرام، بڑی عجیب تر تو بات یہ ہے کہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دلیل قرار پایا۔ آئیے ہم جو امام علی مقام علیہ السلام کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں، یہ فرط جذبات نہیں، عقیدت کا تسلسل نہیں، مذہبی تصور نہیں، بلکہ امام علی مقام علیہ السلام کا حرمت مآب کردار ایک ایسی تصدیق ہے جسے کائنات کوئی چیلنج نہیں کر سکتی، اور اس کردار جیسا کائنات میں کردار کا تصور ممکن ہی نہیں ہے کوئی بندہ ایسا جو شیر خاروں کو بھی اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں، جو جوان لاشوں کو کندھوں سے اٹھا کر اور صبر شکر کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ اور کہاں مدینہ، کہاں کربلا، کہاں دشت کربلا، اس وقت تو وہ جنگل تھا۔ تو دوستان محترم، یہ محض خیالات نہیں، یہ ایسی کہانی ہے جو پرانی کبھی نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن پرانا نہیں ہوتا، اس طرح اس کی بتائی ہوئی کہانیاں جو ہیں، واقعات، وہ بھی پرانے نہیں ہوتے۔ تو جس طرح یہ پرانے نہیں ہیں، قرآن میں حسین بھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حسین ہر دور میں ایک نئی شان رکھتا ہے، ایک نیا پیغام رکھتا ہے، ایک نیا تلاطم خیز ماحول رکھتا ہے کہ جس نے امت کو ایک جذبہ بیدار دینا ہے۔ آج کفر ہم سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ ہمارے پاس آئٹم بم ہے۔ ہاں، ہمارے پاس آج آئٹم بم ہے کچھ سال پہلے کا، تو کفر کے پاس تو کئی سال پہلے کا تھا۔ اس لیے وہ ہم سے خوف زدہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ تھوڑا ہے، یا سرمایہ کی بنیاد پر نہیں رہتا، سرمایہ تو ان کے پاس بھی تھا۔ کفر اس لیے نہیں خوف زدہ کہ جناب والا افرادی قوت جو ہے اس میں ہم زیادہ ہیں، نہیں، افرادی قوت بھی وہ زیادہ ہیں۔ وہ تمام اعتبارات جو مد مقابل کے لیے ضروری ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ ان کے پاس وہ وسائل زیادہ ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے، سرمایہ زیادہ ہے، اور ان کی یونٹی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن پھر بھی لرزہ بر اندام ہے اور ہم سے پریشان ہے۔ وہ کوششیں کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالوں مسلمانوں کے اندر، وہ اپنا کردار دیتا رہا ہے۔ لیکن آج اگر کفر کانپتا ہے تو جذبہ حسینی سے کانپ رہا ہے، اس لیے خوف زدہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین وقت کوئی پھر کھڑا ہو جائے تو پھر کربلا تپ جائے اور پھر روئے کائنات سے کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ اس جذبہ امتنان سے خوف زدہ ہے، وہ اس طرز تقدس سے خوف زدہ ہے، وہ اس طرز عظیمت سے خوف زدہ ہے جس طرز عظیمت نے جناب امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ایک اسوہ کی حرمت میں بیان فرمایا ہے۔ کون ہے ایسا شخص؟ اور یہ میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، یعنی کربلا سے پہلے کئی کربلائیں ہوئی ہیں، اور ہر کربلا کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا منظرنامہ ہے۔ تو آپ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا سفر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
اسوہ عظیمت کیا ہوتا ہے، تو بقائے دین کو ابتداءً جس نے کندھا دیا، بقائے دین کی ضامن بن کر جو طاقت آئی، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اور پھر ان کے بعد پھر مدینہ میں جب دین لا الہ الا اللہ زد میں آیا، تو اس وقت طاقت بن کر جو طاقت آئی، قوت آئی، حجت الہیہ بن کر، وہ حسین آئے، حسن آئے، زہرا آئیں، اور حضرت مولا کائنات آئے۔ قرآن پاک نے ان حرمتوں کی گواہی دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دین کو مٹایا جا رہا تھا، یہ جو یزید کا معاملہ ہے نا، اس نے خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو آرڈیننس جاری کیا تھا، شریعت کو معطل کیا تھا، کہ کہا کہ یہ اصلاحات بنی ہاشم ہیں، اصل میں ہمارا جو نظام ہے وہ اصلاحات بنی امیہ پر ہوگا۔ یہ تھی بات۔ تو بنی امیہ میں کہیں اخلاق کی رونق نہیں ہے، کہیں کردار کا تقدس نہیں ہے، کہیں شرافت نہیں ہے، کہیں احترام انسانیت نہیں ہے، وہاں اقتدار ہے، دولت کا نشہ ہے، مار دھاڑ ہے، اس طرح کا وہ سارا ماحول ہے جس سے انسانیت جو ہے وہ پریشان نظر آتی تھی۔ تو مولا حسین پاک نے مسلمانوں کو از سر نو اس عظمت سے وابستہ کرنا چاہا ہے جس عظمت کو لے کر مصطفیٰ زمین پر تشریف لائے، قرآن تشریف لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس عظمت کو اپنے کردار کی حرمت میں پیش کیا ہے، اس کی بحالی کے لیے کردار دینے کے لیے۔ چونکہ یزید بد اطوار تھا، بد اخلاق تھا، اس کے کارکنان، اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس انداز کے تھے، وہ یہ چیزیں نہیں چاہتے تھے۔ بد اخلاقی ان کا طرہ امتیاز تھا، بد کرداری ان کا ذوق تھا، اور لوٹ مار کسوٹ اور قتل و غارت ان کا شوق تھا۔ تو اس ظلم کی انسدادی کارروائی کے لیے امام علی مقام نے قیام فرمایا ہے، اور ان کا قیام کرنا وقت کی اہم ضرورت بھی تھی، بقائے دین کی ضمانت بھی تھی۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اور قرآن کی ذات کے ساتھ امت کو وابستہ فرمائے، پیوستہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔